لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ بے شک تفسیر صراط الجنان۔ قریش کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجئے، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے۔ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں۔ کفار کہنے لگے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ گفتگو کی تھی۔ حضور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ یاد رہے کہ اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان سے محروم تھے اور کفر پر ہی مرنے والے تھے۔ اس سے چند باتیں معلوم ہیں۔ کفار سے دینی صلح حرام، بلکہ کئی صورتوں میں کفر ہے۔ دوسری بات، کفار کے بتوں اور ان کے مذہبی ایام کی قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا کفر ہے۔ تیسری بات، مومن کے دل میں کفار کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی بات، کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد نہ کیا جائے۔ پانچویں بات، کافر کو بوقت ضرورت موقع محل کی مناسبت سے کافر کہنا درست بلکہ اسلوب قرآنی کے موافق ہے۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ انسان دنیاوی معاملات میں نرم ہو مگر دین میں انتہائی مضبوط ہو تاکہ کفار اس سے مایوس ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے مستقبل کی خبر تھی کہ وہ کبھی کفر، شرک اور فسق نہیں کر سکتے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں کفار کو مایوس کر دے کہ وہ اسے دین سے پھیر سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں کے اچھے برے خاتمہ کی خبر دی ہے کہ کون کفر پر مرے گا اور کسے ایمان پر موت آئے گی، کیونکہ یہاں کلام ان کافر سے ہو رہا ہے جو کفر پر مرنے والے تھے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص ہے۔ اس کلام سے مقصود کفار کو ڈرانا ہے، نہ کہ ان کے کفر سے راضی ہونا۔ عزیزان گرامی وقار، جب مکہ شریف میں کافروں نے صلح کرنا چاہی تو اپنی شرطیں کیا رکھتے ہیں لوگ؟
یہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں، ہم آپ کے معبودوں کی پوجا کریں گے، آپ ہمارے بتوں کی 1 سال پوجا کریں، ہم آپ کے اللہ کی 1 سال عبادت کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یہ جواب دیا جو قرآن کی شکل میں ایک صورت نازل ہوئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ نہ تم پوجتے ہو جسے میں پوجتا ہوں، نہ میں پوجتا ہوں جسے تم پوجتے ہو۔ آخری والی آیت ہے تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو عزیزان گرامی وقار، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس میں کسی دین کے معاملے میں کسی سے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہے، بلکہ کئی صورتوں میں سمجھوتا جو ہے یہ کفر پر آ جاتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ آج لوگ کہہ گزرتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں رہنا ہے، سماج میں رہنا ہے، کچھ ان کی والی بھی سننا ہے، سنیں، لیکن اپنی ضرورت کی چیزوں کو سنیں۔ ان سے ہمیں رابطہ کتنا رکھنا ہے؟ بس تجارت کے موافق، بس اس کے علاوہ ان سے زیادہ نزدیکی بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کافروں کے ساتھ رہنے کا تو حکم کہیں آیا ہی نہیں ہے، بلکہ ممانعت آئی ہے، تو ان کے ساتھ سے بچنا چاہیے اور دین اسلام کے اشاعت و تبلیغ کا کام شروع کر دینا چاہیے ہم کو، کیونکہ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ لوگ اگر کافر تو کافر، لیکن جو مسلمان ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ کس بنا پر؟ آج ہم نے اپنے اخلاص کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے لگیں تو یاد رہے یہ دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، ہم نے قرآن کریم کی صورت کافرون کی تفسیر سماعت کی ہے، ترجمہ سماعت کیا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بشر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچوں کا ساتھی بنا، ہمیں بروں کی صحبت سے بچا، کافروں کی صحبت سے بچا۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں عالم دین کا فرما بردار بنا، اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اپنی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی بشر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے رزق میں روزگار میں برکت عطا فرما، اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں اس محفل میں جتنی بھی حاضرین ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما۔ العالمین جو بھی اپنے دلوں میں نیک جائز تمنائے لیے بیٹھے ہو پروردگار عالم اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اپنا فضل و کرم فرما۔ جہاں کہیں بھی امت مسلمہ میں کوئی بیمار ہو پروردگار عالم انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے اسے صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔